حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کی لغویات سے پاکی کے لیے اور فحش کلامی سے پاکی کے لیے اور مساکین اور غربا کی کھانے کی فراہمی کے لیے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے۔ جو صدقہ فطر عید سے قبل ادا کیا جائے گا وہ مقبول ترین صدقہ فطر ہے، اور جو عید کے بعد ادا کیا جائے گا وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر کو غربا اور مساکین کی خوشی کے لیے، کھانے کی فراہمی کے لیے مقرر کیا، اور پھر ہم روزے داروں کے روزوں میں جو کچھ کمی ہو گئی، بدکلامی ہو گئی تھی، کچھ کمی بیشی ہو گئی تھی روزے میں، کچھ فحش کلامی ہو گئی تھی، تو ان کی پابجائی کے لیے، ان کی پاکیزگی کے لیے، روزوں کے اجر و ثواب کو پورا کرنے کے لیے حضور نے صدقہ فطر کو مقرر کیا۔ تو جو صدقہ فطر ادا کرے گا اس کے روزے کی کمی پوری ہو جائے گی، اور پھر اس طرح غربا اور مساکین کے کھانے کی فراہمی بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح عزیزان گرامی صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اسے ہم کو ادا کرنا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور صدقہ فطر ادا کیے بغیر بلند نہیں ہوتے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ادا کیے بغیر ہماری عبادات رمضان کی وہ مقبول نہیں ہوتی۔ اب صدقہ فطر کون ادا کرے، کتنا ادا کرے، اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، غلام اور آزاد، ہر ایک پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر فرض ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ نماز کے لیے روانہ ہونے سے قبل اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس روایت سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر ملاحظہ فرمائے۔ تو اس روایت سے صدقہ فطر کے وجود کا حکم واضح ہو رہا ہے۔ صدقہ فطر ان لوگوں پر واجب ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر بھی واجب ہے جو چاندی کے نصاب کے مالک ہیں۔ جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق چاندی کا نصاب یعنی 42.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی آدمی مالک ہو جائے عید کے دن، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب چاند کے حساب سے سال گزرے یا نہ گزرے، زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہی فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے چاند کے حساب سے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کے نصاب کے لیے چاند کے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی مالک ہو جائے عید کے دن نصاب کا، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ 42.5 تولے چاندی یعنی کہ لگ بھگ 21,000 روپے اس کا وہ مالک ہو جائے، اور یہ پیسے اس کی حوائج ضروریہ کے علاوہ ہو، ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، اس پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہ ہو، وہ خرچ سے بری ہو، اور اس کے پاس 21,000 روپے رکھے ہو، تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنا بھی فطرہ ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے نابالغ بچوں کا بھی، نابالغ اولاد کا بھی فطرہ ادا کرے گا۔ اب بالغ اور اپنے گھر والوں کا، اپنی محترمہ اور اپنی بیگم کا یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ بچے اور ان کی محترمہ وہ خود اپنے مال سے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ خود اپنے ہی مال سے اپنا صدقہ فطر بھی ادا کریں گے، اور اگر وہ اپنے مال سے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر اگر ان کے والد ہی ادا کرتے ہیں، ان کا شوہر ہی ادا کرتا ہے زکوٰۃ، تو پھر شوہر ہی
بچوں کے والدی جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی جو ہے بیگم کی جانب سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اب صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر میں 4 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے: گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ گیہوں کے لیے نصف سا، جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق کہ اگر کوئی شخص گیہوں دے فطرے میں تو وہ نصف سا دے گا، آدھا سا، یعنی 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو کا، اور اس کا نصف 1.25 کلو، تو 1.25 کلو گیہوں دے۔ بہتر ہے کہ وہ آٹا دے، اور افضل ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے فطرہ ادا کرنے کے لیے اپنی اپنی جو ہے حیثیت کے موافق، طاقت کے موافق ہم یا گیہوں ادا کریں گے، یا پھر اگر جو ہے اس سے زیادہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو کھجور، یا پھر جو ہے جو، یا پھر کشمش۔ تو ان میں سے جو ہے جس کے ہم اہل ہیں، جتنی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، اتنا جو ہے ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کا، جس کا ذمہ ہم پر ہے، ان کا فطرہ ادا کریں گے۔ فطرہ ادا کرنے کا وقت یہ چاند رات کے دن مغرب سے عید کی نماز سے آغاز تک، عزیزان محترم یہ افضل ترین وقت ہے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز اگر کوئی ادا نہ کر سکے اس وقت میں، تو پھر اس کے اوپر وہ فطرہ واجب رہتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ اسے ادا کر دے۔ ساری زندگی صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، بلکہ واجب ہی رہے گا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے۔ تو لہٰذا وہ جو ہے نماز کے بعد اگر جو ہے ادا کرنا چاہے تو تب بھی ادا کر سکتا ہے، اسے فوری ادا کر دینا چاہیے۔ اب عزیزان محترم اس کی مقدار معلوم ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ گیہوں 1.25 کلو، کھجور، جو اور کشمش 2.5 کلو دینا ہے، یا آپ جو ہے جو دے، کشمش دے، یا کھجور دے، یا جو ہے آٹا دے یا گیہوں دے، یا پھر افضل یہ ہے کہ ان کی قیمت۔ اگر کوئی شخص چاول یا جواری دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وزن کا اعتبار نہیں رہے گا، قیمت کا اعتبار رہے گا۔ جیسے اگر وہ آٹا دیتا ہے تو 1.25 کلو آٹے کے پیسے کے چاول ادا کر دے گا یا جواری دے گا۔ عزیزان محترم، صدقہ فطر کس کو ادا کرے؟ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں انہی لوگوں کو صدقہ فطر ادا کریں۔ واجب اور فرض صدقات جو ہے کسی جو ہے عزیزان گرامی یاد رکھے غیر مسلم کو ادا نہ کرے، کیونکہ اگر زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح غیر مسلم کو اگر صدقہ فطر دیا جائے تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کسی سید کو نہ دیا جائے، صدقہ فطر کسی مالدار کو نہ دیا جائے۔ اسی طرح صدقہ فطر نہ بیوی شوہر کو دے سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کو۔ اسی طرح صدقہ فطر ہم نہ اپنے اصل کو دے سکتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک انہیں کسی کو بھی جو ہے صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ پاکیزہ مال سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ نہ فرو کو دے سکتے ہیں، جیسے اپنے بیٹا بیٹی جو ہے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ان حضرات کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں کو زکوٰۃ دیں گے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے وقت یہ بات یاد رکھیں گے کہ جس کو صدقہ فطر دے رہے وہ جو ہے غیر مسلم نہ ہو، مسلمان ہی کو، غریب مسکین محتاج ہی کو صدقہ فطر ادا کریں گے۔ صدقہ فطر ایک فطرہ کئی جو ہے فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور کئی فطرے ایک فقیر کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تھی صدقہ فطر کی تفصیلات، اس کو ضرور جو ہے عید کی نماز سے قبل ادا کرتے ہیں۔